روزہ کس کا ہے؟ یہ تو سمجھو روزہ کس کا رہنے کا؟ ہمارے جو جسم کے اندر جو 99 جو پارٹس ہے، جو 99 جو پارٹس ہے، اسے ہمیں سارے جسم کو ذرے ذرے کو روزہ رکھنے کا تھا، ہے کہ نہیں؟ آنکھ کا روزہ رکھنے کا تھا، کان کا روزہ رکھنے کا تھا، زبان کا روزہ رکھنے کا تھا، ہاتھوں کا روزہ رکھنے کا تھا، پیروں کا روزہ رکھنے کا تھا. ہم لوگ اس کا روزہ کہاں رکھنے کا؟ ایسا روزہ رہے دن بھر صبح اٹھ کے سحری کر لے، شام کو 5 یا 6 بجے تک اس کا روزے کی افطار کر رہے، تو ہمارا سارا تصور پورا دسترخوان پہ رہتا. ہمارا 2-2:30 بجے کے بعد 3 بجے کے بعد روزہ لگا بولتے ہیں. رہے کیوں؟ جس کے آپ کو سارا خیال جو ہے نا رہتے یاد الہی میں روزہ رہتے، اللہ کو راضی کرنے کے روزہ رہتے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے روزہ رہتے. لیکن تمہارا روزہ صبح سے لے کر شام تک اسے 2:30 بجے کے بعد میں یا 2-3 بجے کے بعد میں تمہارا روزہ ایسا ہے، سارا تمہارا دھیان رزق کے اوپر جا رہا ہے، دسترخوان بھی جا رہا ہے. بولے گا جی سموسے بنا کھاؤں گا، فلانا یہ فروٹ کھاؤں گا، فلانا یہ جوس پیوں گا، تو تمہارا روزہ کہاں رہے گا؟ باقی کا روزہ کہاں گیا؟ تمہارے آنکھ کا روزہ کہاں گیا؟ تمہارے کان کا روزہ کہاں گیا؟ تمہاری زبان کا روزہ کہاں گیا؟ تمہارے دل کا روزہ کہاں گیا؟ تمہارے پیروں کا روزہ کہاں گیا؟ ہر چیز کو ذرے ذرے کو ہمارے 99 پارٹس ہے جسم کے اندر، اسے 99 پارٹس کو جسم کی اعضاء کو ایک ایک چیز کو روزہ رکھنے کا تھا. جب یہ ہاتھ اٹھے تو اللہ کی راہ میں جانے کا تھا، اس کا روزہ رکھ لیے. جب انگلی اٹھے تو گواہی دینے کے لیے واشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اسے گواہی دینے کے لیے انگلی اٹھنے کا تھا، اس کا روزہ کہاں رکھے؟ جب زبان سے جب بات نکلی تو ذکر الہی رہنے کا تھا، ذکر خدائی رہنے کا تھا، ذکر مصطفیٰ میں رہنے کا تھا، اس کا روزہ کہاں رکھے؟ ہماری زبان کلمے میں رہنے کا تھا، ہماری زبان قرآن میں رہنے کا تھا، ذکر سنانے کا تھا، ذکر کان جو ہمارا روزہ تھا، ذکر اللہ کی سننے کا تھا، ذکر الہی سننے کا تھا، ذکر مصطفیٰ سننے کا تھا. ہمارے کان کیا سن رہے؟ گانا بجانا، وہ تمہیں نہ ہمارے پورے خیال پورا. ہماری آنکھ کہاں جانا تھا؟ اس روزے کے اندر دیدار الہی ہونے کا تھا، دیدار خدائی ہونے کا تھا، دیدار مصطفیٰ ہونے کا تھا. ہماری زبان کہاں جا، ہماری آنکھ کہاں جا رہی؟ ٹی وی کے اوپر جا رہی، موبائل کے اوپر جا رہی. آنکھ کا روزہ ٹوٹیا. زبان سے کوئی بول دے برا بول دے، زبان کا روزہ ٹوٹیا. ہمارے پیر اس جگہ پہ جانے کا تھا جہاں مسجدوں میں، خانقاہوں میں، مدرسوں میں، درگاہوں میں، اچھے اچھے سے عبادت خانوں میں جانے کا تھا. ہمارے قدم کہاں جا رہے؟ غلط جگہ پہ، غلط خیالوں میں، ٹائم پاس کرنے کے لیے. بولے کہ ٹائم پاس کرنے جانے کا ہے، کبھی پارک میں جائیں گے، کبھی اس میں، خیال آتا کہ نہیں؟ تو روزہ کہاں گیا؟ روزہ سارے چیز کا روزہ ٹوٹ گیا، 2 چیزوں کا روزہ رہ گیا، ایک زبان کا، ایک پیٹ کا. ایسا روزہ کیا ہے؟ ایسا ہی ہو رہا ہے نا دور کے اندر. روزے کا طریقہ معلوم نہیں، زکوٰۃ دینے چلے، زکوٰۃ کا طریقہ دینے کا معلوم، کبھی زکوٰۃ دیے نہیں، زکوٰۃ ادا ہی نہیں کیے. پڑوسی بھوکا ہے، بھائی بھوکا ہے، بہن بھوکی ہے، ماں باپ بھوکے ہے، پریشان حال ہے ماں باپ، بھائی بہن پریشان ہے، حج کو چلے. ایسا حج کے لیے کیا کرنا؟ اللہ تعالیٰ نے حج کو 5ویں نمبر پہ کیوں رکھا؟ مقصد کیا تھا اس کا؟ پہلے نمبر حج رکھ سکتا نہیں، وہ بھی افضل ہے. 5 میں سب سے پہلا افضل کلمہ ہے نا ہمارا، کیونکہ ہمیں کلمے کو نہیں سمجھے. دوسرا نمبر نماز تھی ہماری، کیونکہ نماز ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ ہم نہ جھکنا سکھاتی ہے، ہمارے اندر مومنات میں لاتی ہے، موم بنا سکھاتی ہے، ہمیں بیٹھنا سکھاتی ہے، جھکنا سکھاتی ہے. نماز کا مطلب یہ ہے کہ تکبر نے نماز کے اندر سارا گھمنڈ تکبر سب نکل جاتا ہے، وہ نماز ہے. نماز کسی کے سامنے جھکا سکتے، کسی کے سامنے، اس رب تعالیٰ کے سامنے. جہاں خدا ہے وہی سجدہ رواں ہے. تمہارے سجدے کہاں جا رہے ہیں؟ الگ الگ خیالوں میں، خیال الگ الگ خیالوں میں. ایسی عبادت کے لیے کیا کرنا؟ کبھی آپ کو خدا کو جانے نہیں، کبھی آپ کو خدا کو پہچانے نہیں. اس میں کوئی شک کی بات نہیں. خدا ہے، اللہ ہی نہیں، ہر جگہ موجود ہے. کہاں نہیں؟ وہ ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے. اس محفل کے اندر اللہ بیٹھا ہوا ہے. ایسا اللہ کی اس محفل کے اندر ہے. جہاں ایک ہے وہاں دوسرا اللہ رہتا ہے، جہاں 2 ہے وہاں خدا موجود ہوتا ہے، جہاں 3 ہے وہاں چوتھا وہ موجود ہوتا ہے. وہ سن رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے،
لیکن تبھی تمہارا خیال ہے اسے رب کو جاننا، کبھی رب کو پہچاننا، ورنہ عبادتیں ہمیں سب دکھائی کر رہے ہیں. تو یہی تو تعلیمات خانقاہ نظام ہوتے نہیں. پیر مکملی بتائے تھے، جس نے خود کو جانا اس خدا کو جانا، جس نے خود کو سمجھا خدا کو سمجھا. پہچان کر خود کی پہچان ہو جائے خدا کی. جب خود کی پہچان ہو خدا کو کیا پہچان ہوگی؟ قرآن کے اندر یہی کر رہا ہے، من عرفہ کا فقط بعد رب کا. پہلے اپنے آپ کو پہچانو. قرآن یہی کر رہا ہے، نہیں پہلے اپنے آپ کی پہچان کرو. جب تک آپ کی پہچان نہیں کراتے تب خدا کی پہچان نہیں ہوتی، کیونکہ اپنے آپ کو پہچان کرنے کے لیے خود ہی سے جدا ہونا پڑے گا. وعلیکم السلام. اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے خود ہی سے جدا ہونا پڑے گا. میں کو نکالنا پڑے گا. لا الہ الا اللہ کے اندر لا کا مطلب کیا ہے؟ لا کا مطلب ہے نہیں ہے. نہیں ہے تو کیا نہیں ہے؟ نہیں ہے تو کیا نہیں ہے؟ لا کا مطلب جو ہے سب سے پہلے الفاظ جو ہے باری تعالیٰ کے دربار کے اندر، اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر سب سے پہلے زبان لا کا مطلب ہے ابلیس نے زبان میں لایا. لا، میں نہیں کر سکتا، میں سجدہ بجا نہیں لے سکتا، میں تیرا حکم نہیں مان سکتا، میں کا تکبر. میں لا کا مطلب کیا؟ کلمے کے اندر لا کا مطلب نہیں ہے. نہیں کیا اندر ہمارے اندر تکبر بھرا ہوا ہے، گھمنڈ بھرا ہوا ہے، جلن بھری ہوئی ہے، حسد بھری ہوئی ہے، ایک دوسرے کو دیکھو جلنا. آج کسی نے گھر بنا دیا، بولا کیا گھر بنا؟ میں ایک دن بناؤں گا. کیوں سا بڑا گھر بنایا؟ کوئی اچھا کھانا لگا، یہ کیا کھانا لگا لے، میرے سے کونوں کا کھاتے ہیں. بچہ کوئی لگا کہ اچھا کھانا کھلایا، میں کھلایا، میں پلایا. میرا گھر، میری گاڑی، میرا دکان، میرے بچے، میری بیوی، سب میرا. کسی نے کچھ لگا دیا، یہ اسے پر اچھے کیا دیکھو جلن کرنا، گھمنڈی کرنا. کسی کا اچھا دیکھو جلن کرنا. اگر اچھا لایا ہے تو اس کے لیے دعا کرو، نکالو، نفس کو مارو. سب سے پہلے چیز اپنے دل کو پلائی کرو، کیونکہ دل مطمئن سارا جہاں مطمئن. دل مطمئن نہیں تو کچھ بھی نہیں، کیونکہ ساری گندگی یہاں پہ بھری ہوئی ہے. ساری گندگی یہاں پہ بڑی ہوئی. زبان پہ اللہ اللہ، دل میں خیس اللہ، یہی چلانے دنیا کے اندر. کسی نے اچھا کپڑا پہنے تو دیکھ کے اس کو لگے بولے کیا کریں گے، اور اس کے اوپر الزام لگانے کا، بولے حرام کمائی سے لایا رہیں گا. ارے بڑے کیسا بھی لاتا ہے کہ نہیں، اس کا حساب کتاب تو وہ دینے والا ہے نہیں، اس کا حساب کتاب تو اللہ لینے والا نہیں. تم اس کے گناہ کب سے نکالنے شروع کر دے؟ تم سے کب خدا بنے؟ تم اسے کب سے خدا بنے؟ اسے گناہ کا حساب دے رہے، بولے چھوڑ دو. بولے کہ اگر اچھا کپڑا پہنے تو مولا سے اور اچھا پہنا دے. بولا اچھا کھانا کھا رہا، مولا سے اور بہتر کھانا کھلا دے. بولا اچھے گھر میں رہ رہا، مولا سے اور اچھے گھر میں رکھ دے. تو دل میں اگر دعا کریں گے نہیں، اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو بولتا ہے کہ میرا بندہ، میری بندی فلانا اس کے لیے اچھا چاہ رہی، بولے کہ اس کے لیے تم دعا کرو. کیا ہوا؟ تم کس کے لیے دعا کرتے؟ اس کے لیے دعا کرتے. ایک انسان ہو کر ایک انسان کے لیے دعا کرے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے راز کو جان دیا. اللہ تعالیٰ نے تمہارے راز کو جان دیا، تمہارا دل پاک ہو گیا، تمہارا دل پورا سفید ہو گیا، تمہارا دل پورا نور ہو گیا. اب دعائیں آ رہی، بولا کہ میرے مولا اس بندے کو تو اور خوش رکھ دے، اس بندی کو تو اور بھی خوش رکھ دے، اس کی شوہر کے اندر برکت دے دے، اور خوش رکھ دے. تو اللہ تعالیٰ خوش فرشتوں میں بتایا کہ ہے میرے فرشتوں، جاؤ اس بندی نے وہ بندی کے لیے دعا کرے، وہ بندے نے وہ بندے کے لیے دعا کرے، اس کے لیے تم دعا کرو. اللہ تعالیٰ کسی دعا کر رہا ہے؟ فرشتوں سے دعا کر رہا ہے. تو بولا اس کے گھر کے اندر اور برکت دے، جیسا وہ چاہتی اس سے بہتر اسے رکھ دو. جیسا وہ کھانے کی دعا کری، اس کی کھانے کے لیے دعا کری، اس سے بہتر کھانا اس کے گھر میں پہنچا دو. ہر چیز اللہ انتظام کرتا ہے، انسان صرف ذریعہ بنا ہوا ہے. وہ شاکر قادر وہ ہے، قدرت رکھنے والا وہ ہے. تبھی تو کلمہ بتا رہا ہے لا کی تجلی کو پہچان. یہ پہلے اپنے آپ کو مٹانا پڑے گا، اپنے دل کو صاف کرنے پڑے گا. اسے کلمہ طیب کا مطلب ہے. کلمہ کا مطلب کیا ہے؟ کلمے کا مطلب ہے پاک کرنے والی. طیب کا مطلب